السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج آج یعنی منگل کو 20ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ دہلی NRC میں سردی بڑھ رہی ہے لیکن کسانوں کے مطالبات پر تعطل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ حکومت نہ صرف کسانوں سے آمنے سامنے بات کر رہی ہے بلکہ احتجاج کرنے والے کسانوں کو راضی کرنے کے لیے بیک ڈور چینل سے بھی بات کر رہی ہے، لیکن سنگھو، ٹکری اور غازی پور میں کھڑے کسان نئے قوانین کی منسوخی سے کم کسی بھی چیز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سماجی کارکن انا ہزارے بھی تحریک میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کی شمولیت پر مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ انا ہزارے اس تحریک میں شامل ہوں گے۔ حکومت نے کسانوں کے خلاف کچھ نہیں کیا ہے۔ کاشتکاروں کا حق ہے کہ وہ اپنی پیداوار مارکیٹ میں بیچیں، یا تاجر کو یا کسی اور کو۔ گڈکری نے کہا کہ کچھ لوگ کسانوں کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ کسانوں کو ان تینوں قوانین کو سمجھنا چاہیے۔ ہندوستان کے بشمول دنیا بھر کے 151 ملکوں میں کورونا وائرس اپنا قہر ابھی بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں اب تک 7 کروڑ 22 لاکھ سے زیادہ لوگ کووڈ-19 کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ قریب 2 کروڑ 34 لاکھ ایکٹیو کیسز ہیں اور 4 کروڑ 72 لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا پازیٹیو ہونے کے بعد علاج کے بعد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس مہاماری نے قریب 1 سال میں دنیا بھر میں 16 لاکھ سے زائد لوگوں کی جان لے لی ہے۔ ہندوستان میں آج کورونا وائرس کل کیسز کی تعداد 98,84,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے منگل کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 27,071 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لداخ میں تعطل کے درمیان کہا ہے کہ ہندوستان کی افواج نے مشرقی لداخ میں LAC پر جارحیت کا مقابلہ کیا اور انتہائی بہادری اور مضبوطی کے ساتھ چین کی پیپلز لبریشن آرمی سے مقابلہ کیا اور اسے واپس جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ راجناتھ سنگھ نے مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ 7 ماہ سے جاری فوجی تعطل کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قوم کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جب اسے اپنے آپ کے لیے اٹھ کھڑے ہونا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ وہ کسی سے بھی مقابلہ کر سکتی ہے۔ مرکز کے نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے لیے دہلی کی سنگھو سرحد پر تقریباً 32 کسان یونینوں کے قائدین نے ایک روزہ بھوک ہڑتال کی۔ ان یونینز نے دعویٰ کیا کہ پورے ملک کے ضلع ہیڈ کوارٹرز پر مظاہرے کیے گئے۔ بھوک ہڑتال صبح 8 بجے سے شروع ہوئی اور شام 5 بجے ختم ہوئی۔ یونینوں نے دعویٰ کیا کہ مزید افراد جاریہ ایجیٹیشن میں شامل ہوں گے جو تیسرے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے۔ مرکز نے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر ویکسین دینے کی مہم کے بارے میں تفصیلی رہنمائانہ ہدایت جاری کی ہے۔ ٹیکہ اندازی مہم کے پہلے مرحلے میں حکومت تقریباً 30 کروڑ افراد کو ویکسین دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جن میں ہیلتھ کیئر اور فرنٹ لائن ورکرز، 50 سال سے زائد عمر کے افراد اور مختلف امراض کا شکار 50 سال سے کم عمر افراد شامل ہیں۔ رہنمائانہ ہدایت کے مطابق روزانہ ایک سیشن کے دوران تقریباً 100 تا 200 افراد کو ٹیکہ دیا جائے گا۔ ٹیکہ دینے کے بعد 30 منٹ تک لوگوں پر نظر رکھی جائے گی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا ان پر کوئی مضر اثر پڑ رہا ہے۔ ٹیکہ اندازی کی ٹیم 5 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ استفادہ کنندوں کی نشاندہی کے لیے ایک ڈیجیٹل فورم کووڈ ویکسین انٹیلیجنس نیٹ ورک سسٹم کا استعمال کیا جائے گا۔ اس ویب سائٹ کوون پر رجسٹریشن کے لیے 12 فوٹو شناخت کی دستاویزات بشمول ووٹر ID، آدھار کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ اور پینشن دستاویزات درکار ہوگی۔ ٹیکہ اندازی کے مرکز پر صرف ان افراد کو ٹیکہ دیا جائے گا جن کا پہلے سے رجسٹریشن ہوگا۔ زرعی قوانین کے خلاف گزشتہ 20 دن سے احتجاج کرنے والے کسانوں اور بھوک ہڑتال پر بیٹھے کسان قائدین کی تائید و حمایت میں مشہور پنجابی گلوکارہ بہنیں نوران سسٹرز اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ نوران سسٹرز نے آج دہلی کی سرحد سنگھو پر آ کر احتجاجی کسانوں کے ساتھ اظہار یگانگت کیا اور کسانوں کے لیے ایک گیت بھی گایا۔ ذرائع سے بات کرتے ہوئے ان گلوکارہ بہنوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حقیقی معنوں میں غلط ہے۔ ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ برگر اور پیزا ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتے، صرف روٹی ہی ہمارا پیٹ بھر سکتی ہے اور یہ روٹی ہمیں کسانوں سے حاصل ہوتی ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسان قائدین کے ایک دن کی بھوک ہڑتال کے دوران کسانوں کی تائید کرتے ہوئے ریاست اتر پردیش میں بشمول سماجوادی پارٹی کئی سیاسی جماعتوں نے ریاست بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ اس دوران کئی مقامات پر SP کارکنوں کی پولیس سے جھڑپ ہو گئی۔ احتجاج کے دوران پولیس نے سماجوادی پارٹی کارکنوں پر اس وقت لاٹھی چارج کر دیا جب وہ خیسر باغ علاقے میں احتجاجی مظاہرے کے دوران بیریکیڈ توڑ کر کلکٹریٹ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ BJP کے قومی صدر JP نڈا کے قافلے پر حملے کے بعد BJP کے قومی جنرل سیکرٹری کیلاش وجے ورگیہ کو مرکزی حکومت نے بلٹ پروف گاڑی فراہم کی ہے۔ ہوائی اڈے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیلاش وجے ورگیہ نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ کے حکم کے مطابق مجھے ایک بلٹ پروف گاڑی فراہم کی گئی ہے۔ ممبئی کے علاقے وکرولی میں ان افواہوں کے بعد ایک سرکاری زمین کے قریب کئی افراد جمع ہو گئے کہ غریبوں کو مفت اراضی فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس اور سول عہدیداروں نے ان افراد کو اس مقام سے ہٹایا لیکن اب بھی وہ مفت زمین ملنے کی امید میں علاقے کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں۔
मुंबई और पड़ोसी इलाकों थाने और नवी मुंबई से 500 से ज़ायद अफराद बशमुल ख्वातीन गुज़िश्ता 20 दिनों से एक सरकारी प्लाट पर ठहरे हुए हैं जो वकरोली के टैगोर नगर में कई एकड़ पर मुश्तमिल है। इन अफराद ने अपने लिए 300 से 400 मुरब्बा फीट के इलाके की निशानदेही भी कर ली है और वहां पर बांस की लाठियों, कपड़ों और दूसरे सामान से निशान लगाया है। ऐसी अफवाहें भी गश्त कर रहे हैं कि एक अमीर शख्स की बेटी अपने वालिद की याद में गरीबों को मुफ्त ज़मीन फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के खलाई शोबे को खोलने के फैसले से सरकारी और खानगी शराकत का एक नया दौर शुरू होगा। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि इस शोबे में भी हिंदुस्तानी सलाहियतें दुनिया भर में शोहरत हासिल करेगी जिस तरह IT सेक्टर में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खलाई शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा, माहिरीन, सनतकारों और स्टार्टअप्स के साथ राब्ता इजलास में हिस्सा लिया था। CAA NRC के खिलाफ शाहीन बाग का एहतजाज दुनिया भर में चर्चों में रह चुका है। शाहीन बाग का एहतजाज गुज़िश्ता साल आज ही के दिन शुरू हुआ था और इसका 1 साल मुकम्मिल हो गया है, जिस पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के डायरेक्टर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब ने शाहीन बाग को याद करते हुए आज सियासत से बात की। पेश है इनके कुछ ख्यालात। शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ CAA NRC वगैरह को लेकर, आज उसको 1 साल हुआ चाहते हैं। उस प्रोटेस्ट की ख़ास बात ये खाली नहीं थी कि वो इस मुल्क के जमहूरी किरदार का आईनादार था, बल्कि उसकी खूबी ये थी कि उसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों की औरतों ने अपने घरों से निकलकर सारी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई और ये साबित कर दिया कि ये जो एक बात कही जाती है कि मुसलमान औरतें घरों में कैद रखी जाती हैं और ये एक तासुर दिया जाता है कि उन्हें किसी चीज़ का शऊर नहीं होता, किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती, उन्होंने इन सारी चीज़ों को गलत साबित कर दिया और दुनिया को ये बता दिया कि अपने सेकुलर जमहूरी किरदार को बचाने के लिए मुल्क के वो हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं और ये कुर्बानी बग़ैर समझे बूझे नहीं दी जा सकती। इसके लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी और जिसके अंदर के हमने देखा कि 16 साल से लेकर और एक तरह से 80 साल तक की ख़वातीन उसमें पूरी तरह शामिल थीं, वो गैर मामूली बात थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया और JNU और दूसरे तालिब इल्मों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने जिस तरह से उसकी तायीद की, उसमें हिस्सा लिया और शाहीन बाग एक तरह अलामत बन गया, वो गैर मामूली बात है। इसके लिए मैं उन तमाम लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में अपने यकीन को जाहिर करने के लिए सारी तकलीफ़ें उठाईं और ये बता दिया कि हिंदुस्तान जो है उसको वो किसी तौर पे भी मज़हब की बुनियाद पे तफरीक़ का शिकार नहीं होने देंगे और मज़हब की बुनियाद पर इस मुल्क में किसी कानून को रवा नहीं रखेंगे। अमेरिकी इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात में जो बाइडेन की फतेह और ट्रंप की शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। 3 नवंबर को मुनक़िदा सदारती इंतखाबात के नताइज की तमाम 50 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने तस्दीक की है। नताइज के मुताबिक डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन ने 81 मिलियन यानी 8 करोड़ 13 लाख, जबकि रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप ने 7 करोड़ 42 लाख वोट हासिल किए हैं। इंतखाबी नताइज के मुताबिक जो बाइडेन को 548 इलेक्टोरल वोट में से 306, जबकि ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए हैं। नवमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को वाशिंगटन DC में होने वाली तकरीब में अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। अमेरिका में पीर से मुल्क भर में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। जर्मन कंपनी बायोनटेक और फाइजर की तैयार करदा वैक्सीन की पहली खेप मिशिगन में एक फैक्ट्री से इतवार को रवाना की गई थी। इसी के साथ ही अमेरिका में वैक्सीन की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले ये वैक्सीन एक नर्स के बशमुल सेहत की देखभाल में मसरूफ़ कारकुनों को और नर्सिंग होम्स में बुजुर्ग अफराद को लगाई गई है। सऊदी अरब के महकूमा सेहत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा है कि कोविड-19 पर काबू पा लिया गया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 139 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं। मार्च में वबा के सर उठाने के बाद से यह पहली मरतबा है कि मरीजों की तादाद 150 से कम रही। दुनिया भर में गूगल की मुख्तलिफ खिदमात बशमुल यूट्यूब अचानक बंद हो गया। करोड़ों सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। गैर मुल्की मीडिया इतलात के मुताबिक पीर की शाम में गूगल की ये दोनों सर्विसेज अचानक बंद हो गई, जिसके बाद इन सर्विसेज को इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सारिफीन परेशान हो गए। गूगल की जो सर्विसेज मुतासिर हुई हैं, इनमें इसका सर्च इंजन, यूट्यूब और गूगल मैप वगैरह भी शामिल हैं।
تلنگانہ میں 50,000 مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات سے متعلق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے اعلان کے بعد چیف سیکرٹری سومیش کمار نے مختلف محکمہ جات سے مخلوعہ جائیدادوں کی تفصیلات طلب کی ہے۔ تفصیلات جمع کرنے ایک علیحدہ سیل قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے آج تمام محکمہ جات کے اسپیشل چیف سیکرٹریز، پرنسپل سیکرٹریز اور سیکرٹریز کا اجلاس طلب کرتے ہوئے مخلوعہ جائیدادوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ چیف منسٹر کے اعلان کے مطابق تمام محکمہ جات کو مخلوعہ جائیدادوں کی تفصیلات داخل کرنی چاہیے، جنہیں راست تقررات کے ذریعے پر کیا جائے گا۔ انہوں نے مخلوعہ جائیدادوں کی تفصیلات کو مقررہ فارمیٹ کے تحت پیش کرنے کا مشورہ دیا۔ اب جبکہ معمول کے مطابق نمائش 2021 کے آغاز کے لیے صرف 15 دن کا وقت باقی رہ گیا ہے، نمائش سوسائٹی جلد ہی مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد کرنے والی ہے، جس میں سالانہ نمائش کے انعقاد کے سلسلے میں قطعی فیصلہ کیا جائے گا۔ کورونا وبا کے پیش نظر کل ہند صنعتی نمائش کے انعقاد کے سلسلے میں مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ مینجمنٹ کمیٹی اجلاس کے دوران مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا اور ایک منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ اسی منصوبے کے مطابق نمائش کے انعقاد کے تعلق سے قطعی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر سال کل ہند صنعتی نمائش کا 1 جنوری کو آغاز ہوتا ہے اور یہ 15 فروری تک برقرار رہتی ہے۔ کورونا وبا کے پیش نظر اس بار نمائش سوسائٹی نمائش آنے والے شائقین کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے نمائش کے آغاز کو ملتوی کرنے کے بشمول کئی امکانات پر غور کر رہی ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے 175 ضبط شدہ گاڑیوں کا حراج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پولیس کمشنر حیدرآباد انجنی کمار نے اس سلسلے میں احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے مختلف پولیس اسٹیشنز اور علاقوں میں دستیاب ہوئی گاڑیوں کو پولیس نے ضبط کیا تھا اور انہیں سٹی ٹریفک سینٹر میں رکھا گیا ہے۔ کمشنر نے کہا کہ ان گاڑیوں سے متعلق دعویٰ مالکانہ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 175 گاڑیوں کا حراج کیا جا رہا ہے اور اس کے اعلامیہ سے اندرون 6 ماہ ریزرو سب انسپکٹر آئی نرسمہا مورتی سے رابطہ قائم کرتے ہوئے اپنا دعویٰ پیش کر سکتے ہیں۔ پولیس سب انسپکٹر سے ان کے موبائل فون 9490616637 یا سٹی پولیس کی ویب سائٹ www.hyderabadpolice.gov.in پر ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ گورنر ہماچل پردیش بندارو دتاتریہ آج نلگنڈا جاتے ہوئے راستے میں کار حادثے میں کرشماتی طور پر محفوظ رہے۔ پیر کی صبح یادادری بھونگیر کے چوٹپل منڈل کے کیتھا پورم گاؤں میں ان کی کار بے قابو ہو گئی اور سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں درخت سے ٹکرا گئی۔ بندارو دتاتریہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے نلگنڈا جا رہے تھے۔ حادثے کے وقت ان کا پی اے اور ڈرائیور ساتھ تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ کار کا اسٹیئرنگ سفر کے دوران اچانک لاک ہو گیا، جس کے نتیجے میں کار بائیں جانب سڑک سے نیچے اتر گئی۔ اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے۔ ڈرائیور نے چالاکی کے ساتھ کار کو جھاڑیوں میں روک دیا، جس کے نتیجے میں حادثہ ٹل گیا۔ اس واقعے کے بعد دتاتریہ دوسری کار میں نلگنڈا روانہ ہو گئے۔ حالانکہ تلنگانہ میں پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندیوں کو 2 ماہ قبل برخاست کر دیا گیا ہے، تاہم شہر میں ابھی پوری طرح بس خدمات شروع نہیں ہوئی ہے۔ سب اربن کالونیز اور دیہاتوں سے شہر کے تمام بڑے مقامات تک چلائی جانے والی سٹی بسوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں مسافروں کو ان کے مقامات کا سفر کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ دوسری طرف آٹو رکشا اور کیبس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسافرین سے بہت زیادہ کرایہ وصول کر رہے ہیں، چونکہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس لیے مسافر آٹو رکشا اور کیبس کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ نیز کووڈ وبا کی وجہ سے تقریباً 8 ماہ سے بین ریاستی ٹرین سروسز بھی موقوف ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ساؤتھ سینٹرل ریلوے اور ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ سسٹم کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ ساؤتھ سینٹرل MMTS سروس شروع کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے حکومت کی اجازت کا انتظار ہے۔ تلنگانہ کے بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے کوتاگوڑم ٹاؤن میں لوگوں میں خوف اور دہشت دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ شیر نے ایک گائے پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ پیر کی صبح کی اولین ساعتوں میں NST پلی گاؤں میں پیش آیا۔ یہ شیر جنگل سے انسانی آبادی میں گھس گیا اور اس نے یہ حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں گائے زخمی ہو گئی۔ یہ شیر گزشتہ چند دنوں سے انسانی آبادی میں نظر آ رہا ہے۔ اس شیر نے ٹیکولا پلی گاؤں میں ایک بچڑے پر بھی حملہ کیا، تاہم مقامی افراد کی جانب سے زوردار آوازیں نکالنے پر وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ جنگلات کے عہدیدار وہاں پہنچے، جنہوں نے مقامی افراد سے اس سلسلے میں تفصیلات معلوم کی۔ محکمہ جنگلات کے عہدیدار اس شیر کے پنجوں کے نشان کے ذریعے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میٹرو واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کی اطلاع کے مطابق پائپ لائن کے مرمت کی کاموں کی وجہ سے جن علاقوں میں 16 دسمبر کو صبح 5 بجے سے 17 دسمبر کی شام 5 بجے تک یعنی 36 گھنٹوں تک آبی سربراہی بند رہے گی، ان میں میرالم، کشن باغ، بالچتی کھیٹ، الجبیل کالونی، علی آباد، ہاشم آباد، ریاست نگر، سنتوش نگر، وینے ساگر، سعید آباد، آسمان گڑھ، دلسکھ نگر، چنچل گڑا، یاقوت پورہ، محبوب مینشن، بگل کنٹا، افضل گنج، نارائن گڑا، ایڈیکمیٹ، شیوم، چیلکل گڑا شامل ہیں۔ کرشنا فیس 1 کی پائپ لائن متاثر ہو گئی ہے، جس کی مرمت کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے آبی سربراہی متاثر رہے گی۔